اور اس محفل میں ہم اور آپ جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نامہ اعمال میں نیکوں کا اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے علماء کرام سے کافی دیر سے جو ہے تقریریں سنی اور الحمدللہ تقریر جس طرح ہونی چاہیے تقریریں ہو چکی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے حاضر آیا۔ بہت سارے واقعات نہیں بلکہ 2 یا 3 واقعات بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ آئیے تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسن حسین رکھا۔ یہ نام جو ہے جنتی ہے، کیونکہ آقا حسین سے پہلے کسی بھی بچے کا نام حسین نہیں تھا، حسن کا نام کسی بھی بچے کا نام حسن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسن حسین رکھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، اب ہندوستان میں بھی حسین آپ کو ملے گا، پاکستان میں بھی حسین ملے گا، لیکن حسین سے پہلے کوئی بچہ حسین نام کا ہندوستان میں نہیں تھا، پاکستان میں نہیں تھا، بنگلہ دیش میں نہیں تھا، افریقہ میں نہیں تھا، امریکہ میں نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ نے جیسے ہی اپنے نواسے کا نام حسن حسین رکھا، اب ہندوستان میں بھی حسین نظر آ رہے ہیں۔ کسی کا نام غلام حسین ہے تو کسی کا نام جو ہے ذاکر حسین ہے تو کسی کا نام محمد حسین ہے۔ یہی تک کے محدود نہیں بلکہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں حسین نام کے آدمی آپ کو مل جائے گے، بلکہ یہی تک کے محدود نہیں بلکہ ہم سنیوں کے جینے میں بھی حسین ہے، ہم سنیوں کے مرنے میں بھی حسین ہے۔ پتہ میرے دوستو، ہر گھر نگر ہر جگہ حسین کا نام جو ہے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ یہ نام جو ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے رکھا ہے اور یہ نام جنتی ہے۔ اور میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، پتہ میرے دوستو آپ نے غازی عباس کا نام سنا ہوگا۔ یہ غازی عباس ہے کون؟ پتہ میرے دوستو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن غازی عباس پتہ میرے دوستو جو ہے صفہ سالار تھے، لیکن پتہ میرے دوستو جب حضرت سکینہ نے کہا تھا اے چچا جان آپ کے رہتے ہوئے کیا میرا معصوم علی اصغر بھیا جو ہے نا پیاسے تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے گا، اے چچا آپ کچھ کرو نا، آپ پانی لے کر آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے غازی عباس مولا حسین کی بارگاہ میں گئے تھے اور کہنے لگے اے مولا حسین آپ مجھے میدان کارزار میں اجازت دو نہ جانے کے لیے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے غازی عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میرے لشکر کے تو صفہ سالار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو علم کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سکینہ کہتی ہے اے چچا غازی عباس آپ کے رہتے ہوئے کیا ہم پیاسے رہے؟ آپ کے رہتے ہوئے معصوم علی اصغر جو ہے تڑپ تڑپ کے جو ہے دم توڑ دے، آپ کچھ کرو نا۔ حضرت غازی عباس کہتے ہیں اے سکینہ آپ تو وہ ہے کہ آپ کی ایک بات بھی آقا حسین نہیں جانتے ہیں۔ سکینہ
کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب غازی عباس جاتے ہیں اور جانے کے بعد نہر فرات پہ جو ہے قبضہ کر کے جو ہے مشکیجے میں پانی بھرا اور بھرنے کے بعد ہاتھ میں چلو میں پانی لیتے ہیں اور جیسے ہی ہونٹ کے قریب کیا نا تو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس نے اس پانی کو جو ہے پانی میں ڈال دیا، اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑا ایسا ہے تو پانی پی لینا، تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھوڑا ہو جاتا ہے اے غازی عباس اچھا سوار پانی نہیں پیے گا تو سواری کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن غازی عباس جو ہے نا مسجد میں پانی لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جب چل رہے تھے عمر ابن سعد کہتا ہے ایسا ہے کسی بھی طریقے سے غازی عباس کو روکو۔ اگر غازی عباس پانی لے کر جو ہے خیمے میں پہنچ گئے اور حسین کا بیٹا علی اکبر پانی پی گیا تو علی اکبر جو ہے اپنے دادا علی کی طاقت کا ساتھ پایا ہے اور علی اکبر جو ہے تمام یزیدیت کے نام و نشان کو بگاڑ دے گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، عمر ابن سعد نے کہا کسی بھی طریقے سے ہو نا پانی لے جا کر غازی عباس جو ہے خیمے تک پانی نہ لے جانے پائے۔ پتہ ہے ایک ظالم نے جو ہے غازی عباس کے پر حملہ کیا، ایک ہاتھ شہید ہو گئے، دوسرے ہاتھ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس نے اس بڑے پانی کے مسکیجے کو جو ہے اپنے منہ سے دبا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا لگ رہا تھا غازی عباس کی تلواریں چل رہی تھی جیسے بارش کے مہینے میں بجلیاں تڑپا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح غازی عباس جو ہے اپنے تلوار کو لہراتے تھے اس طرف جو ہے یزیدیت کو گازر مولی کی طرف کاٹتے ہوئے چلے جاتے تھے، بائیں کی طرف لہراتے، بائیں کی طرف یزیدیت کو جو ہے گازر مولی کی طرف کاٹتے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچانک جاتے ہیں آقا حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب دیکھو نا آج عالم جو ہے کہیں دائیں جا رہا ہے کہیں بائیں طرف جھک رہا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے مولا حسین، اے بھائی حسین بتا تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ غازی عباس کے سینے پہ جو ہے تیر کے زخم لگے، تلوار کے زخم لگے، نیزے کے اندے لگے۔ غازی عباس جو ہے زخم کھا کر جب اپنے گھوڑے سے گرتے زمین کے اوپر آتے ہیں آنے کے بعد آواز لگاتی ہے لا داخلہ ہو ادرکنی اے آقا حسین، اپنے غازی عباس کی خبر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا حسین جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ غازی عباس کے ہاتھ شہید ہو چکے ہیں، ایک ہاتھ ادھر کٹے پڑے ہیں، دوسرے ہاتھ ادھر کٹ کے گرے پڑے ہیں۔ آقا حسین غازی عباس کے ہاتھ جوڑے کر کہتے ہیں اے غازی عباس، اے عباس تو کدھر ہے؟ تیرے ہاتھ تو ادھر ہے، اے غازی تو کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی غازی عباس کے جسم سے روح پرواز نہیں ہوئی تھی، غازی عباس آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا حسین آپ کا بھائی غازی ادھر پڑا ہے، عباس ادھر پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانے کے بعد آقا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے جسم پہ جہاں چہرے پہ زخم لگے تھے اس کو صاف کیا اور جیسے ہی صاف کیا کہا غازی عباس آنکھ کھولو، آنکھیں کھول دیتے ہیں اور کھولنے کے بعد غازی عباس کہتے ہیں اے حسین ایسا ہے سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پانی لانے کے لیے تمہارے لیے لہر فرات لا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ المختصر غازی عباس جو ہے جامع شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تک کہ محدود نہیں، ان کے بعد جو ہے معصوم علی اصغر کا بھی آپ نے جو ہے شہادت سنا ہوگا علماء کرام سے، کیونکہ معصوم علی اصغر جو ہے گہرے کارزار میں تھے، رو رہے تھے۔ تواریخ لکھنے والا تاریخ لکھتا ہے لیکن کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہیں لکھا ہے کہ آقا مولا علی اصغر کو جو ہے میدان کارزار میں کربلا کی سرزمین پہ لٹایا گیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے عالم تصور میں کہا اے آقا حسین آپ کا بیٹا تھا معصوم علی اصغر 6 مہینے کا تھا، آپ کربلا کی دھرتی پہ کیوں نہ لیٹا ہے؟ تو آج آقا حسین کے روضے سے آواز آئے گی اے میرے غلاموں کیا تجھے پتا نہیں ہے حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے زمین پہ لٹا دیا تھا اور 7 مرتبہ صفا پہ گئی تھی، 7 مرتبہ مروہ پہ گئی تھی اور حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رکھ دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی لگن سے ہمیں جنم کا جو ہے چشمہ نکال دیا تھا۔ مجھے جانتا اگر معصوم علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پہ لٹایا جاتا اور معصوم علی اصغر جو ہے اپنی ایڑیاں رکھ دیتے
جو ہے معصوم علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کہا ظالم ایسا ہے کہ جنگ میں جو ہے بچوں پہ ظلم کرنا جو ہے یہ منع ہے. اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چند گھونٹ پانی جو ہے اس بچے کے منہ میں ڈال دے. اللہ اکبر. اب اپنے ساتھ کہتا ہے حسین بچوں کے لیے چل کر پانی مانگنے کے لیے آیا ہے. حسین اب بھی وقت ہے ہاتھ دے دے انہیں رہنے برا تیرے نام نہ دیا جائے گا. حسین کو بچپنے میں نانا جان کا والدہ یاد آیا. اے نانا آپ نے دین کے لیے آپ نے اسلام کے لیے آپ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے آپ کی امت کے لیے اے نانا اگر حسین کو اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو قربان کرنا پڑے حسین سب کو قربان کر دے گا لیکن آپ کی دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تک کہ محدود نہیں ایک ظالم نے ذہن میں تیر بوجھا ہوا جو ہے معصوم علی اصغر کی طرف جو ہے وار دیا. وہ تیر جو ہے معصوم علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا وہ تیر آقا حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسین نے جو ہے اس خون کو اپنے چلو میں لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان اڑنے لگا آسمان تھرتھرانے لگا آسمان کانپنے لگا اور کہنے لگا اے حسین اگر آج معصوم علی اصغر کے خون کو اگر آپ آسمان کی طرف پھینکیں گے نا تو رہتی دنیا سے صبح قیامت تک جو ہے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ پانی زمین پہ نہیں گرے گا. اس خون کو آقا حسین نے زمین کی طرف بہانا چاہا زمین کے اوپر پھینکنا چاہا. زمین کانپنے لگی زمین لرزانے لگی زمین تھرتھرانے لگی اور زمین کہتی ہے اے حسین ایسا ہے اگر معصوم علی اصغر کا خون آپ نے زمین پہ ڈال دیا تو رہتی دنیا سے صبح قیامت تک جو ہے زمین سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگے گا. اب مولا حسین نے آقا حسین نے اس خون کو جو ہے اپنے پیشانی چہرے پہ بلا اور اپنی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ ہے کہ تو نے حسین کے 6 مہینے کے بچے معصوم علی اصغر کی قربانی کو قبول فرما دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کے بعد جو ہے آقا حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں. آپ نے آقا حسین کی شہادت سنی لیکن پتہ میرے دوستو آقا حسین جب چل رہے تھے آقا حسین جب میدان کارزار میں پہنچے تھے ایسا لگ رہا تھا آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے. آقا حسین کی جب تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آقا حسین کی تلوار میں دین کی سکادہ کا سما گئی ہو. سبحان اللہ. عمر کی عدالت سما گئی ہو عثمان کی صحابت سما گئی ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا تھا علی کا لہو علی کا خون جو ہے حضرت امام حسین کے بازو میں نیا خون بن کے گردش کر رہا ہے. لیکن پتہ میرے دوستو جب آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی وہ آقا حسین کی تلوار ہوا میں لہرا رہی تھی. جس طرف آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی یزیدیت کو گاجر مولی کی طرح آقا حسین کانپتے ہوئے چلے جا رہے تھے. لیکن جو تلوار حضرت عباس نمبردار کی شہادت میں نہ رکی جو تلوار معصوم علی اصغر کی شہادت میں نہ رکی جو تلوار علی کی علی اکبر کی جوانی جو ہے لٹ گئی نہ رکی وہ تلوار جو ہے قاسم کی جوانی لٹ گئی نہ رکی لیکن اچانک تلوار رک گئی. کس وجہ سے رکی تو وقت نماز کا آیا. سبحان اللہ. نماز کا وقت آیا اور آقا حسین نے اپنے چاہنے والے کو یہ پیغام دیا کہ جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن نماز کبھی کبھی نہ بولے پائے. لیکن عالم تصور میں میں نے کہا ہے آقا حسین آپ چاہتے تو کسی اور حالت میں شہید ہو جاتے آپ گھوڑے پہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے. لیکن اے آقا حسین جب آپ اپنے گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے تھے آپ نے اپنے جسم کو جو ہے موڑنا شروع کیا جو ہے جھکانا شروع کیا. اے آقا حسین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آج بھی آقا حسین کے روزے سے آواز آتی ہے اے میرے غلاموں اے میرے چاہنے والوں. جب انسان قیام کرتا ہے انسان کے
بصری آقا حسین نے سجدے کی حالت میں جو ہے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ ظالموں نے اتنے پہ بس نہیں کیا بلکہ خیمے میں جو ہے آگ لگا دی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آقا حسین کی شہزادی جس کا نام سیدہ سکینہ ہے اسے آقا حسین کا سینہ نہیں ملتا تھا نا تو اسے نیند نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. لیکن ظالموں نے آقا حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا تھا. لیکن سیدہ سکینہ جسے آقا حسین کا سینہ نہیں ملتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہی خیمے سے سیدہ سکینہ نکل کے جو ہے نا چلی جاتی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سیدہ سکینہ زینب کو پتہ چلا. زینب بول رہی ہے اے بھتیجی سکینہ تم کدھر ہو؟ اے سکینہ تم کدھر گئی؟ اے سکینہ تم کدھر گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سکینہ جو ہے آقا حسین کے جسم پہ جو ہے اپنے سر کو رکھ کے آرام کر رہی ہے. عالم تصور میں نے کہا اے سکینہ آپ کے قدموں پہ میری جان قربان. کربلا میں جو ہے 72 سال جو ہے اسلام کے لیے اپنے سر کو جو ہے اپنے جسم کو جو ہے سر سے الگ کروایا. لیکن سکینہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کے بابا حسین کا جسم ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ اگر میرے بابا حسین کی لاش نہ ہوتی شریر نہ ہوتی تو مجھے نیند نہ آتی اور مجھے نیند آ گئی. مجھے پتہ چل گیا یہ جسم کسی اور نہیں بلکہ میرے بابا حسین میں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ میرے دوستو یہی تک کہ محدود نہیں. پتہ ہے میرے دوستو آؤ میں اور آگے بتاتا چلو. لیکن دیکھنا میرے دوستو جب آقا حسین کا سر جسم سے الگ کیا گیا تو ظالموں نے جو ہے خیمے میں آگ بھی لگا دی. لیکن پتہ ہے جب حضرت زینب کو اور حضرت زین العابدین کو اور حضرت سکینہ کو جب قیدی بنا دیا گیا نا تو پتہ ہے میرے دوستو زینب کہتی ہے بھائی حسین جب ادھر سے آپ آ رہے تھے ساتھ میں تھے نا تو آپ میری حفاظت کر رہے تھے. لیکن بھائی حسین آج تیرے بہن کی حفاظت کون کرے گا؟ تو کٹے ہوئے جسم سے جو ہے آواز آتی ہے اے بہن زینب تو پریشان مت ہو جب تک کہ حسین کا سر جسم سے لگا تھا حسین تیری حفاظت کر رہا تھا. آج حسین کا سر جو ہے جسم سے الگ ہو گیا ہے. سر حسین تیری حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو یہی تک کہ محدود نہیں اور آگے میں آپ کو بتاتا چلو. پتہ میرے دوستو جب 10ویں 11ویں شب یعنی آج ہی اس شب جو آئی نا پتہ ہے حضرت زینب جو ہے وہی میدان جو ہے خیمے میں بیٹھی تھی. اچانک کیا دیکھتی ہے ایک انسان جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر پردہ پوش جو ہے نقاب پوش آتا ہے. حضرت زینب چھوٹی تلوار لے کر آگے بڑھتی. خبردار ایسا ہے اب یہ مت سمجھنا کہ ابھی کوئی نہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب ہے. سبحان اللہ. اب وہ انسان جو آ رہا تھا نا نورانی چہرے والے وہ آگے بڑھتا گیا. زینب کہتی خبردار اگر میرے طرف بڑھے نا تو میں اپنے بابا علی کو آواز دے دوں گی میری طرف مت آؤ کیونکہ میں علی کی بیٹی ہوں حسین کی بہن ہوں. اور زینب جب تک کہ زندہ رہے گی نا تو جتنے بھی خیمے میں لوگ ہیں سب کی حفاظت زینب کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آنے والا کوئی انسان کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی مشکل کشا کی جاتے پھرا میں تھے. مولا علی جیسے ہی قریب آتے ہیں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی زینب میں کوئی غیر نہیں بلکہ میں تیرا بابا علی ہوں. زینب کی آنکھیں بس آتی ہے. زینب رونے لگتی ہے اور فرماتی ہے بابا علی آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب غازی عباس کو ظالم شہید کر رہا تھا؟ آپ اس وقت کہاں تھے بابا جب معصوم علی اصغر جو ہے حسین کی گود میں جو ہے دم توڑ دیے؟ اے بابا علی آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب آپ کا نواسے اور محمد کو ظالم جو ہے بے رحمی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا؟ اے بابا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے جو آپ کے پوتے علی اکبر کی جوانی کربلا میں لوٹی جا رہی تھی؟ آپ کے پوتے قاسم کی جوانی کربلا میں لوٹی جا رہی تھی. علی فرماتے ہیں اے زینب جب کربلا کا منظر رونما اس وقت جو ہے میں بھی وہاں موجود تھا. تیرے نانا محمد رسول اللہ بھی موجود تھے. تیری دادی خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود تھی اور تیری ماں فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی. اللہ اکبر
کبیرہ. بیٹا ایسا ہے کربلا کا جو منظر پیش ہوا نا اس وقت ہم سب اپنی نظروں سے ملاحظہ فرما رہے تھے. پتہ میرے دوستو اس لیے ہم جو ہے کربلا والوں سے محبت کریں, کربلا والوں کے نام پر جتنا ہو سکے نا ہم خرچ کیا کریں, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا. اس لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا. المختصر ایک بات میں بتا دوں, کیونکہ ہم آقا حسین کے چاہنے والے ہیں, آقا حسین کے ماننے والے ہیں, آقا حسین کے نام لیوا ہے. الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ جو امام حسین کے نام پر جتنا خرچ کرے گا نا اللہ اس کا بدلہ اسے جیتے زندگی دنیا میں دیتا ہے. سبحان اللہ. جی بھر کے خرچ کیا کرو, جتنا خرچ کیا کرو, لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ جو آقا حسین کی محفلیں سجاتا ہے, آقا حسین کے نام پر خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں جو ہے بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. اس لیے حسین کے نام سے جو ہے محفلیں سجایا کرو, حسین کے نام پر جو ہے کھانا بنوا کر غریبوں کو کھلایا کرو, اور اپنے بچے کو جو ہے تعلیم ضرور دو, اور اپنے علماء کی عزت کیا کرو, اپنے اماموں کی قدر کیا کرو, اور اپنے بچے کو پڑھاؤ, اپنے بچے کو دین کی تعلیم دو. کیونکہ جب بچہ دیندار ہوگا نا اسے پتا ہوگا کہ ماں باپ کی عزت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے, ماں باپ کا ادب و احترام ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. اور اپنے بچے کو بھی دین کی تعلیم دو, امام کی قدر کیا کرو, اپنے علماء کی عزت کیا کرو, کیونکہ امام ہوتا ہے کسی کے باپ کا غلام نہیں بلکہ رسول پاک کا غلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مسجدوں کو آباد کرو, کیونکہ آقا حسین کے نام پر محفل سجانے والوں آقا حسین کربلا سے جو ہے اپنے چاہنے والے کو یہی پیغام دیتے ہیں, حسین کہتے ہیں, اے حسین کہتے ہیں, اے میرے چاہنے والوں نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا, نفس بخشوا کر جنت جانا یا آقا حسین ہوگا. اس لیے ہم اور آپ نماز پڑھا کریں, مسجد کو جو ہے آباد کیا کریں, اپنے علماء کی عزت کیا کریں, اپنے عالموں کی قدر کیا کریں, اپنے علماء سے جو ہے محبت کیا کریں, اس کے جو ہے کھانے پینے کا انتظام بہتر سے بہتر کریں. آپ کہیں کہ مولانا اگر ہم اپنے امام کو اچھا پڑھاتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اس میں میرا کیا فائدہ؟ تو سنو, میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ امام کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں, اچھا لباس پہناتے ہیں, اچھی زندگی تیرا امام جو ہے گزارے گا, اور اچھا لباس پہن کے جب وہ روڈ پہ نکلے گا, سڑک پہ نکلے گا, غیر قوم جو ہے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام اچھا ہوگا. اس لیے اپنے امام کو جو ہے خوش رکھا کرے اور اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے, کیونکہ جب انسان جو ہے نا اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ جب وہ انسان دنیا میں رہتا ہے, اس کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے, اللہ اس کو ثواب پاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ مر جاتا ہے نا اور بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, چند آیتیں پڑھ دے, میرا ایمان کہتا ہے کہ رب قبول فرما لے, اس آیت کے ثواب کے صدقے, اس آیت کی برکتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے ماں باپ کی مغفرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچے کو ہم دین کی تعلیم دیں, قرآن پڑھنا سکھائے, اور دین کے بارے میں بتائے, اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائے کہ اولاد رسول نے ہمارے لیے جو ہے قربانیاں دی. اسلام ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ گیا, بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے. صاف لفظوں میں سمجھتے چلو کہ جب تک کہ حسین کا سر جسم سے الگ نہیں ہوا تھا, سب نے کہا تھا زندہ, لیکن جیسے ہی کٹ گیا رب کا قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے. شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد میں کہتا ہوں کہ جوہر نے پہلے ہی کہہ دیا اسلام زندہ کر گیا. حسین کا